فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو 7 بار پڑھے گا، ان کلمات کو کیا پڑھے گا؟ 7 بار پڑھے گا ان کلمات کو، حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے؟ آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے، کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رزق دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور ثمرات دلانے کا، وہ ذریعہ بن جائے گا اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں، دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں، الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں، حقیقت کو غور سے سنیں۔ یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا، یہ اکثر ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہوٹلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مفت ہوتا ہے، کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا، بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا، کیا مفت دیتے؟ جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں، بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں، تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا داؤد میرے بندوں کو میرا محبوب بناؤ، میرے بندوں کو میرے قریب کرو، تم میرے اور پیارے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے، جب غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائے گی، ایک میرا دوست بنا دے گی، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا، اتنا سارا تجھے ملے گا، یہ بندہ مالدار اور تمنگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شانہ تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی، اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ومیتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، پین سامنے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو، پھر میتوں کے لیے، وشاہدنا جو موجود ہیں، وغائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وصغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وکبیرنا وہ بڑے ہیں، وذکرنا وہ مذکر ہیں، وانثانا اے اللہ جو مؤنث ہیں۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ زندگی گزارنا تو کملی والی کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا،
اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں، چلتے چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورۃ والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنا ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا۔ میں نے کہا تو چھپاتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں، لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہا پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا، تو چھپاتا ہے، میں بتاتا۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا کر بھلا، ہو بھلا سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے۔ اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی۔ اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر۔ اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ پر میں جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں، اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی آپ نے لیے نہیں مانگا گیا اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر۔ اللہ سب کی مدد فرما۔ اللہم اغفر لے، اللہ سب کو معاف کر دے۔ ایک چیز بھی آپ نے لی ہی نہیں مانگی۔ ایک ہے کہ مجھے دے دے، ایک ہے اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے، اس کو بھی دے دے، مجھے نہ دے۔ جو دوسروں کا فکر کرتا ہے، امت کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، نہ ماننے والے اور ماننے والے مسلمان،
ان سب کا جو فکر کرتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے، اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل عجب عمل ہے، عجب عمل ہے۔ یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیے ہیں، یہ عمل ہے۔ امام جلیل یمنی یافعی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے، سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں، زاہد رہتے ہیں، ابدال رہتے ہیں، شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ کہنے لگے ہم 3 دن تک مسلسل چلتے رہے، ہمیں کوئی ہستی نہ ملی۔ اسی دوران میں میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی اور میں چلنے سے عاجز ہو گیا۔ آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں پر آرام کرو، ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی ابدال مل جائے، کوئی درویش مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی ہم زیارت کر لیں، دعا کرا لیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی، وہ نہ آئے۔ اکیلا پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا، بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف، پاؤں کی تکلیف، پردیسی، مسافر، بیابان، جنگل۔ دوسرے روز میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا۔ وہاں وضو میں کے لیے کھڑا ہوا تو اثناء نماز کسی تلاوت والے کی آواز سنائی دی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک غار نظر آیا، میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابینا ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن؟ میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہاں 30 سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کتنے سال سے؟ 30 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی، مجھے نیند آ گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہیں آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو، نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف تھے۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے، صرف 3 مرتبہ پڑھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ عارف شاذلی ابو نعیم اصفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی؟ یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا؟ یہ سن کر اس نابینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور دنیا میں اس وقت اربوں کی آبادی ہے، کروڑوں کی نہیں، اربوں میں صرف 40 ابدال ہیں، 40 ابدال ہیں پوری دنیا میں۔ اور فرمایا جو شخص اس کو 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کو ابدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے، یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابو حسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں،
कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। और औलिया कामिलीन ने फरमाया ये दुआ खसूसी तौर पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिखाई है इन औलिया को। ये जो या वहाब है ना, इससे जरा थोड़ा सा सुन ले। अल्लाह पाक जल्ल शानहू का वहाब, या वहाब हबली, हाँ या वहाब हबली। और एक लफ्ज है वहबी, वहबी यानी अल्लाह जिसको गैबी उलूम अता फरमाता है, गैबी खजाना अता फरमाता है, गैबी बरकत अता फरमाता है, गैबी शिफा अता फरमाता है, गैबी अता फरमाता है, वो पता है किसमें? उसकी चाबी है या वहाब, गैबी निजाम जिसको मेरा रब अता फरमाता है। वो बेटे हैं, वो नेमते हैं, वो रिस्क है, वो इज्जत है, वो दौलत है, वो सुकून है, वो चैन है, वो राहत है, वो रहमत है। वो कैफी गैबी निजाम फरिश्तों के जरिए है या जिन्नात के जरिए है या इंसानों के जरिए है। वो गैबी निजाम, जमीन के खजाने, आसमान के खजाने, वो गैबी निजाम अचानक मिला। या वहाब, ये लफ्ज या वहाब है। अल्लाह का नाम जो वहाब है, रब्ब हबली मुल्कन, मौला अता फरमा मुझे ऐसा मुल्क। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो फिर किसी और के पास ना हो, और मौला ऐसा मुल्क दे फिर और किसी के पास भी ना हो और मुझसे छीनना भी नहीं। वहाब या वहाब। हाँ, खजूर के साथ निस्बत मेरे कमली वाले की है, खजूर के साथ निस्बत अंबिया की है, खजूर के साथ निस्बतें हैं। जितने भी दुनिया में दरख्त हैं, इनको दाएं बाएं ऊपर नीचे से काटो, नहीं मरेंगे, फलेंगे फूलेंगे, शाखें निकालेंगे। खजूर वह दरख्त है, ऊपर से काट दो मर जाएगा। इंसान को दाएं बाएं से काटो नहीं मरेगा, ऊपर से काटो मर जाएगा। जब इंसान की खमीर की मिट्टी रब ने इंसान का जिस्म बनाया तो उसमें जो मिट्टी बची थी, उस सारी बची मिट्टी को रब ने खजूर का दरख्त बना दिया। आज भी पूरी दुनिया, हमने खूब खजूरें काटी, आज घरों और बंगलों और कोठियों में और बाजारों और सड़कों में खजूर के दरख्त फिर लगा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। ये जिंदगी में हमारा साथ देखिए। मैं बसरा में गया, बसरा की खजूरें, इराक की खजूरें, खजूरों के दरख्त ही दरख्त हैं। हजारों मील का सफर खजूरों के साथ ही साथ है। बगदाद में और कहां करबला में और कहां कूफा नजफ में और कहां खजूरें ही खजूरें हैं। और अजीब बात बताऊं, खजूरों के साथ रहने वालों का मिजाज और है, दरख्तों के साथ रहने वालों का मिजाज और है। हर दरख्त का मिजाज और है, पर खजूर का मिजाज और है। हर दरख्त के साए की अपनी तासीर है। जो उस दिन एक साहब कहने लगे, हम एक जगह गए, हमने गोबर, खुश्क गोबर, ये गाय भैंस का जिसे उपले भी कहते हैं, पाथियां भी कहते हैं, खुश्क गोबर की पकी हुई चाय पी, उसका जायका और था। सुई गैस की पकी जायका और हो, कोयलों की चाय पकी जायका और है, लकड़ी की चाय पकी, रोटी पकी जायका और है। इसी तरह खजूर के साए का जायका, मजा, तासीर, कमाल और है। उसकी गुठली की अपनी तासीर है, उसकी गुठली का अपना कमाल है। और उसकी गुठली, और अगर उसकी गुठली हो खजूर की, सुने, या खजूर की गुठलियां हो, खुजरी हो खजूर की, गुठली हो खजूर की, और फिर पढ़ा जाए या बासित या वहाब, ए मेरी बंदिशों को खोलने वाले, बासित बासित बासित, मेरी मुश्किलें खुल गई, मेरी बंदिशें खुल गई, मेरी गलियां बंद थी खुल गई, मेरे रास्ते बंद थे खुल गए, मेरा रिस्क बंद था खुल गया, मेरी मुकद्दर बंद थी खुल गई, मेरे नसीब बंद थे खुल गए। वो रिश्तों की शक्ल में, वो रिस्क की शक्ल में, वो सेहत की शक्ल में, वो जादू जिन्नात असरात और बंदिशों की शक्ल में, या बात से तो मेरी तमाम बंदिशें खुल गई और मौला अब खुल गई हैं। तो बंदे फिर मांगता क्या है? कहते अल्लाह अब या वहाब हो दे, अब वहाब। क्या? गैबी खजाने, गैबी रिस्क, गैबी निजाम, सारे बरकतों के, दौलतों के, इज्जतों के, वकार के, शान शौकत के, अब मौला वो आता या बात से तो या वहाब। अल्लाह अल्लाह। एक तस्बीह जिंदगी में, दिन में
कभी भी दिन में अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, एक तस्बीह इसकी पढ़ लिया करें जब भी आपको सहूलत हो, एक तस्बीह पढ़ लिया करें। बहुत तासीर है इसमें, बहुत कमाल है। बंदिशों को खोलने या बासतों और गैबी निजाम अपने करीब लाने, बस वो गैबी निजाम वो रिस्क की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, रहमत की शक्ल में, आफियत की शक्ल में, अता, किसी भी गैबी निजाम को अपने करीब लाने के लिए ये बेहतरीन मुबारक बाबरकत और सादतमंद लफ्ज है। अल्लाह पाक के अस्माए हुस्ना में से, कुरान में से ये लफ्ज है, या वहाबो, ये बरकत, ये रहमत, ये सुकून, ये चैन, ये खैरें, ये आफियतें तोहफा लेके जा रहे हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, हमारे बड़ों को किसी ने या वहाबो दिया। कहने लगे नस्लें गुजर गई हैं। कहा कि लोगों को कभी पढ़ के दम कर देता हूं, कभी पढ़ के पानी दम करता हूं, कभी फूंक मार देता हूं, कभी क्या कर देता हूं। कहा जिस चीज के लिए होता है, कहा वो ठीक हो जाता है, बंदा सेहतमंद होता है। मैंने कभी किसी को बताया नहीं। कहा ना अहल लोग हैं, इनको क्या बताऊं। मैंने कहा मेरे कमली वाले का हर उम्मती अहल है, मैं तो बता देता हूं, तो सबको बता देता हूं और दुआ करता हूं कि मेरी कफन में अमानतें लेकर मैं ना जाऊं, उम्मत की अमानतें साथ छोड़ के जाऊं और लौटा के जाऊं। या बासे तो या वहाब, अल्लाह के नाम वहाब की अजब है। कश्फ इसमें है, गैबी रिस्क इसमें है, गैबी खजाने इसमें हैं, गैबी दौलत और बरकतें इसमें हैं, और गैब से जादू, जिन्नात, असरात और बंदिशों को अपनी पड़ जाए इसी वहाब में है। और जिंदगी की बंदिशें या बासतों में, या बासत, वो शादी की, वो रिस्क की, वो दुकान बंधी हुई है, कारोबार बंधा हुआ है, वो दिल बंधा हुआ है, वो नेकी बंधी हुई है। मुसल्ले तक मेरे सजदे नहीं जाते, नेकी की तौफीक या बासत। अल्लाह का निजाम अनोखा है, जो अल्लाह जिसको देता है ना फिर ऐसे देता है। और खुशकिस्मत हैं जो तलब से आते हैं। आपके उठे हुए कदम जो तलब वाले कदम हैं, अल्लाह के यहाँ इनकी कीमत है, अल्लाह के यहाँ इनकी कीमत है और अल्लाह के यहाँ इनका कमाल है। अल्लाह से एक चीज मांगा करे, या अल्लाह मेरे कदमों को, या अल्लाह मेरे कदमों को उधर उठा जहां तेरी रजा हो। अल्लाह वहां से मेरे कदमों को रोक दे जहां तू और तेरा हबीब नाराज हो।